بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ان آیات میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے ان دونوں عظیم الشان بندوں پر جو اپنا فضل کیا قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ بات شروع میں یاد رکھنی چاہیے، اور جہاں بھی یہ انداز آتا ہے میں وہاں اس بات پر توجہ دلاتا ہوں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو نوازنے کا تذکرہ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہاں قرآن اللہ کا تذکرہ سب سے پہلے کرتا ہے، اللہ کی عطا کا تذکرہ۔ یہاں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا، یقیناً ہم نے دی، عطا کیا داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا فضل۔ کس نے عطا کیا؟ اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطا کی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پیچھے آیات گزری، یا ایہا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے بھیجا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا۔ تو بھائی معطی حقیقی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کسی بندے سے کوئی فائدہ کسی کو پہنچے، کسی بندے کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعامات کسی بندے پر کر دے، وہ ساری عطا ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے بھائی کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑا فضل۔ وہ فضل کیا تھا؟ اس کی قرآن کریم میں کافی تفصیل آتی ہے، میں اس کے خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر ہم ان آیات کی طرف آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بظاہر عام نوجوان تھے، بکریاں چراتے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں جہاد کے لیے شریک ہوئے۔ دوسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ واقعہ آتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے جب جالوت سے مقابلہ کیا جو ظالم و جابر تھا، تو بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت طالوت کے ساتھی جو تھے وہ 313 تھے، غزوہ بدر کی طرح۔ بھائی حضرت طالوت کے لشکر کے ساتھی کتنے تھے؟
اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے، مدینہ سے دور جا کے اپنے ساتھیوں کو شمار کرنے کا حکم دیا، تو جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جی ہم 313 ہیں، اللہ کے نبی نے نیک فال لیا، خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا، اگر ہم 313 ہیں تو ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی حضرت طالوت کے لشکر کی تھی۔ وہ بھی 313 تھے، ہم بھی 313۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح فتح عطا فرمائی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح فتح، اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال داؤد علیہ السلام عام نوجوان تھے، بکریاں چراتے، جہاد کی باری آئی، حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور اس لشکر نے مقابلہ کیا ظالم و جابر ایک بادشاہ کا جس کو جالوت کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھائی کس کو قتل کر دیا؟ جو بہت طاقتور پہلوان تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے غزوہ بدر میں ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا، یہ ویسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو شہرت دی، مقبولیت دی، اور بعد میں جب حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی اپنا سربراہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دے دی اور بادشاہت بھی دے دی، اور خود حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد آپ کسی کو عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہت عطا کی، ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بادشاہت پھر کسی اور کو عطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی، صاحب کتاب نبی ہے بھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہے؟ ان پر زبور اتری ہے، یعنی اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اور بہت سارے انعامات کیے جو قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل ترین بیٹے عطا کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، اللہ نے ان کو بھی بے مثال حکومت عطا کی۔ نمبر 2، دونوں باپ بیٹوں کو اللہ نے قوت فیصلہ دی۔ دونوں باپ بیٹوں کو اللہ نے کیا عطا کی؟ فیصلے کی صلاحیت۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے جج تھے، اللہ نے فیصلہ، اور حضرت سلیمان میں تو اور زیادہ۔ قرآن کریم میں ان کے ایک فیصلے کا بھی تذکرہ ہے، اور حدیث میں بھی ان کے ایک فیصلے کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد کی عدالت لگی ہوئی تھی، ایک مقدمہ آیا، 2 عورتیں سفر کر رہی تھی، دونوں کے پاس اپنے اپنے بچے تھے۔ بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دوسری نے جھگڑا ڈال دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ تیرے بچے کو اٹھا کر لے کر گیا۔ دوسری پہلی کو کہہ رہی ہے نہیں، بھیڑیا تیرے بچے کو اٹھا کر لے کر گیا۔ مقدمہ آیا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا بڑی کے حق میں۔ جب فیصلہ ہو کر باہر نکلے تو آگے تھے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ بتایا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔
جیسے ہی بچے کو کاٹنے کا تذکرہ کیا، چھوٹی نے فی الفور کہا جی یہ بچہ میرا نہیں، یہ اس کا اسی کو دے دو۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ بچے کے کٹنے پر بڑی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، چھوٹی تڑپ گئی ہے، تو لہٰذا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اسی وقت بڑی سے بچہ لے کر کس کو دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ بطور خاص فرما رہے ہیں میں نے ان کو قوت فیصلہ عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آواز ایسی عطا کی، اس کا تذکرہ یہاں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی ہے، کہ جب وہ تورات پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، ان کی زبان میں ایسی تاثیر، ایسا اثر کہ پہاڑ بھی اللہ کی یاد میں ساتھ شریک ہو جاتے، پرندے بھی۔ یہاں الفاظ ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الطَّيْرَ یا جبال اوبی معه والطیر، یہاں الفاظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت اعلیٰ آواز عطا کی تھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مدینہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے گزرے۔ وہ سادہ دور تھا، پکی عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی، آواز باہر آتی تھی۔ دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تلاوت سنی، خوب سنی، مسجد تشریف لے گئے۔ فجر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تو تجھے گلا اور آواز حضرت داؤد والا دیا ہے، تم اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہاں تذکرہ آ رہا ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، جو چاہتے لوہے سے بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں بڑی برکت دی تھی، اپنے گھوڑوں پر زین کستے کستے، صحیح بخاری میں آتا ہے، داؤد علیہ السلام پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کیا پڑھ لیتے تھے؟ یہ بات ہمارے جیسوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اوقات کی برکت اللہ کی ایک بڑے خاص فضلوں میں سے ہے، یہ ہر بندے کو عطا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ دنیا میں صدی میں ایسے انقلاب نہیں آتے جو اسلام کا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کتنے عرصے میں؟ 23 سال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں اتنی برکت تھی۔ فجر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے حضور علیہ السلام، جتنا میں نے پڑھا ہے نا، اس سے 20 گنا زیادہ لمبی قرات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں کتنے گنا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، لیکن صحابہ اکرام کو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اگر ہم اتنا لمبا پڑھے تو سورج نکل آئے گا، اب اتنا لمبا پڑھے تو بھائی کیا نکل آئے گا؟ اللہ نے اوقات کی برکت دی تھی، اور یہی برکت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی۔ اپنا لشکر تیار کرتے کرتے بھائی وہ پوری زبور پڑھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی کہ عظیم الشان بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن داغا کرتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی کو ان کی ترتیب بہت پسند تھی، اور رات کی بھی عجیب ترتیب تھی، حضور کو اتنی پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت داؤد کی اسی ترتیب پر عمل کرتے۔ داؤد علیہ السلام رات کے 4 حصے کرتے۔ بھائی کتنے حصے؟ پہلے 2 حصے سو جاتے، پھر تیسرے حصے میں اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے،
اور چوتھے حصے میں پھر سو جاتے تاکہ فجر کے وقت اٹھ کر سہولت کے ساتھ کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے۔ مثلاً میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، اگر رات جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ہے تو پہلے 4 گھنٹے سو جاتے، پھر 2 گھنٹے اٹھ کر اللہ کی، اور پھر آخری 2 گھنٹے میں پھر کیا کرتے؟ اور یہی ترتیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، رات کے آخری حصے میں اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے، تھوڑی دیر آنکھ لگا لیتے، اور یہ جو تھوڑی سی آنکھ لگانا ہے نا، یہ جو تھکاوٹ ہے یا جو تھوڑی دیر سے آپ تہجد میں اٹھے اس کو کیا کرتے تھا؟ ختم کر دیتے۔ پھر جب فجر کی اذان ہوتی تو دوبارہ اٹھتے، اور دوبارہ اٹھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جنات کو۔ یہاں بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ اختیار دے دیا تھا، جنات سے بڑی بڑی تعبیرات کرواتے، بڑے بڑے برتن بنواتے، جو چاہتے ان سے کرواتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھائی کیا کر دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عجیب شان تھی کہ صبح کو ہوا کو حکم دیتے ادھر کو چلنے کا تو ایک صبح میں 1 مہینے کے برابر سفر کر لیتے۔ بھائی کتنا سفر؟ اور ایک شام میں 1 مہینے کے برابر سفر کر لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسی ابھی سورہ نمل گزری ہے، وہاں اپنے تذکرہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تخت بنا دیا، اس تخت کے اوپر بیٹھتے، حکم دیتے، وہ تخت چلتا، نہ اس کا انجن، نہ اس میں کوئی پٹرول، سادہ تخت اڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن آنا ہوتا، یمن آ جاتے، پھر شام چلے جاتے، صبح کو یہاں اور شام کو وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے۔ اسی پر قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یقیناً ہم نے عطا کی داؤد کو اپنی طرف سے بہت بڑی فضیلت۔ ان میں سے ایک، یا جبال اوبی، اے پہاڑوں اوبی معہ، تسبیح کرو داؤد کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی حضرت داؤد کے ساتھ کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جس کے پاس سے جب میں گزرتا وہ مجھے کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب کھانا کھاتا تو مجھے کھانے سے بولنے کی آواز آتی تھی۔ یہاں ہے پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، اونٹ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے اپنے منہ کو ملنے لگ گیا، اور جیسے اونٹ کی عادت ہوتی ہے بڑبڑ کرنا، ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، بلکنے لگ گیا۔ صحابہ اکرام سمجھے کہ شاید یہ اونٹ ظاہر اللہ کے نبی کو پہچان رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، ان کو کیا پتہ گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا جی فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری بات کو سمجھ گئے۔ اسی لیے ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور بطور خاص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن علوم سے نوازا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اب اللہ کے نبی احد پہاڑ کی محبت کو سمجھتے تھے تو بتلایا نا، اگرچہ ہم اس کی کیفیت اور تفصیل کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال یا جبال اے پہاڑوں اوبی معہ والطیر، تم تسبیح کرو داؤد کے ساتھ، والطیر اور اے پرندوں تم بھی کیا کرو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ وہ کیا کرتے أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم زرہیں بناؤ، وہ جس طرح ہمارے یہاں زنجیر ہوتی ہے نا، اس طرح کا زنجیر بناتے تھے، اس کا پورا لباس بنتا تھا جو جس جنگ کے موقع پر پہن لیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی آگے سے تلوار کا حملہ کرے تو وہ اس حملے کو بھائی کیا کرے، روک۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے اس کی جو ایجاد کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ حضرت، میں آج بلا تکلف یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے مغلوں نے لوہے کو جہاں تک پہنچا دیا ہے، شروع میں اس کی ایجاد کرنے والے کون تھے؟ اس سے پہلے لوہے کو اتنی باریکی سے کسی چیز میں ڈھالا نہیں گیا تھا۔ بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ وہاں سے پھر انسانیت کو ایک آئیڈیا مل گیا اور انسانوں نے پھر ترقی کرتے 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 اس بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور ان کے جو زنجیروں کے جو کڑے ہیں ان میں تناسب کے ساتھ فاصلہ رکھے، یہ بھی حکم دیا۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرتے رہے، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس لیے بھائی آخری بات، اس کا موقع نہیں ہے، کہیں انشاءاللہ بات آئی تو میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ زمین پر جتنی بڑی بڑی ایجادات ہیں نا، ان کا ابتدائی خاکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے پیش کیا، پھر انسانوں کو دی ہوئی عقل نے اس کو ترقی دے دی۔ جتنی بھی زمین پر بڑی بڑی ایجادات ہیں بھائی ان کا ابتدائی خاکہ کس نے پیش کیا؟ انبیاء علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، مثلا روایات میں آتا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، کھیتی آپ روٹی کدھر سے کھائیں، چونکہ جنت میں تو ہر چیز پکا پکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل نے زمین کو نرم کیا اور ان کو جنت کے گندم کے بیج دیے، ان کو بویا اور وہ دنوں میں اگے، تیار ہوئی۔ پھر بتایا کہ اس کو یوں کاٹ کر، ابتدائی بنیادی ضرورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی کس نے؟ حضرت جبرائیل نے، اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گیا۔ لباس سیدھا سادہ لباس تھا ہی نہیں، جانور کو ذبح کرتے اس کی کھال بھائی جسم پر کیا کرتے؟ پہن لیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سوئی دھاگے کو ایجاد کیا اور کپڑا سینا، اس سے پھر آگے انسان ترقی لگ گئے کرنے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے صرف بولنا سننا تھا، تحریر کا وجود نہیں تھا۔ یہ جو حروف ابجد ہے ان کو لکھنے کے اعتبار سے ان کو ایجاد کس نے کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ پھر آگے سے انسانوں میں ترقی آ گئی۔
اسی طرح اہل علم کی رائے یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جو کشتی بنی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے، چونکہ 12ویں بارے میں تفصیل آتی ہے، ہم نے حضرت نوح کو حکم دیا اس طرح کشتی بناؤ، وہیں سے ترقی کرتے کرتے دیکھ لیجئے بحری جہاز آج کس ترقی پر پہنچ گیا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایجادات کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے سب سے ابتدائی خاکے بھائی کس نے پیش کیا؟ اللہ کے نبیوں نے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، یہی سے کل آگے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا